اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور بہت پیارا ذکر لے کے آئے ہیں۔ اب یہ ذکر ان لوگوں کے لیے ہے ناظرین جو کہ اپنے آپ کو مختلف لوگوں کی اذیت اور مختلف لوگوں کے سلوک کی وجہ سے اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب ان کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ وہ بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں، اور جب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی خاص دعا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور آج تک جس بندے نے اس دعا کو دل سے کیا، اس کا ذکر کیا، اس کی تسبیح کی، وہ کبھی بھی ناکام نہیں لوٹا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مہینوں یا ہفتوں میں نہیں دنوں میں مدد فرمائی ہے، اور بعض دفعہ تو گھنٹوں میں مدد فرمائی ہے۔ یہ بڑا زبردست اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ لفظ ہم وظیفہ استعمال کر رہے ہیں، وظیفہ لفظ قرآنی آیات کے لیے بعض دفعہ مجھے کوئی بہت سوٹیبل سا نہیں لگتا ہے۔ جو مین لفظ ہے جو اس کے لیے ناظرین، اگر ہم یہ ذکر کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ذکر ہی سے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطلب میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کو اگر ہم لفظ وظیفے کا دیتے ہیں نا تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر میں لفظ ذکر کا استعمال کروں تو آپ یہی سمجھیے گا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد لینی ہے، لیکن کن الفاظ سے؟ کسی انسان کے بتائے ہوئے الفاظ سے۔ مطلب انسان سے مراد ایک عام انسان، ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام انسان میں بہت فرق ہوتا ہے ناظرین، اس لیے کہ نبی کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کلیم اللہ کی صورت میں ہو، حضرت موسیٰ کی میں مثال دے رہا ہوں، یا وہ خلیل اللہ کی صورت میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یا باقی نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ڈائریکٹ بھی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہے۔ جو ڈائریکٹ کا میں نے لفظ استعمال کر دیا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے۔ وہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، جب معراج شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت جو باتیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی، جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جو تحفے دیے، وہ ڈائریکٹ ہی تھے، اس میں کوئی فرشتہ بھی انوالو نہیں تھا، یا کوئی جو عام کرنٹ ہم زبان میں جس کو ہم تھرڈ پارٹی کہتے ہیں اس میں جو کوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رہا ہے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں مزید آگے کچھ ایسے ذکر لے کے آئیں گے، وہ ذکر جو براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں اور ان کو تحفتاً پیش کی اپنے محبوب کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس لیے خیر ان کا ذکر ہم کرتے رہیں گے۔ آج کا ذکر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے ناظرین کہ وہ لوگ جو لاچار بے بس محسوس کرتے ہیں، ان پر مختلف قسم کے الزام لگتے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اس کا جواب وہ اللہ سے لیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی عزت فرما دیتا ہے، اور ان کو خوشخبریاں سناتا ہے ناظرین۔ یہ ذکر ہے ناظرین فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ جی ناظرین، یہ سورہ یوسف کی ایک آیت کا ذکر ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے بکریاں چرانے کے لیے، اور جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ان کو لے کے جائیں، لیکن جب وہ آئے اور
ان کو کنویں میں پھینک کے آ گئے اور یہ کہہ دیا اپنے والد محترم سے کہ بھیڑیا آ کے کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور ہم تو کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو حالت تھی وہ سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے، اور کبھی ہم جب قصہ بیان کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اس دعا کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور وہ خود بھی تو نبی ہی تھے، پیغمبر تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایسی خوشخبریاں سنائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب ان کا قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی میلوں، کہتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت کی دور تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بھیجی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ایک اور جو میں آپ کو واقعہ پیش کرنے لگا ہوں تاریخ کا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ ایک واقعہ افق ہے ناظرین، اس کو اب کتنے لوگ جانتے ہیں وہ ہم اس کی جو ہے وہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال اس کا جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ افق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی۔ تہمت لگی تھی کہ وہ کیونکہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، قافلہ چلا گیا تھا، قافلے والے سمجھے تھے کہ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ رفع حاجت کے لیے نکلی تھیں، اور اس کے بعد ان کا ہار گم ہو گیا تھا اور آنے میں ان کو دیری ہوگی۔ قافلے والے سمجھے وہ اونٹ پر ہیں، وہ چلے گئے، اور وہ واپس آئیں تو اونٹ والے نہیں تھے، اور جب وہ واپس آئیں اونٹ والے جا چکے تھے تو ڈر اور خوف سے اسی جگہ بیٹھ گئیں۔ اور اس کے بعد ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کو، تو وہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد آپ کی آواز سن کر وہ اٹھ گئیں، اور پھر حضرت صفوان نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور وہ لے کے مدینہ پہنچ گئے، قافلے والوں کے ساتھ مل گئے۔ لیکن جو منافقین تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بری بات، کوئی برا واقعہ ہو گیا ہے، اور اس تہمت کا اثر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، اور تہمت لگانے والوں میں کچھ مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی تھے کہ جو کہ منافقین کے ساتھ نہیں تھے، وہ مطلب صحابہ کرام میں تھے، اور ان میں بھی وہ شامل ہوئے۔ تو یہ بڑی غم کی گھڑی تھی حضرت عائشہ کو، جب یہ پتہ چلا کہ پورے مدینہ میں ایک یہ افواہ پھیل چکی ہے، تہمت لگی ہوئی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والد محترم کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر جا کے صرف اور صرف رونا شروع کر دیا، اور وہ روتی رہی۔ اب واقعہ کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے حضرت عائشہ کے متعلق پوچھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں خود کھول کے بول دے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے مدینے والے کو جان لیں کہ وہ میری بیوی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو جو مکمل واقعہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں وہ آپ دیکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ضرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر مدینہ منورہ میں اڑائی جا رہی ہے، اور اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عن قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری برات کے ذریعے وحی فرما دیں گے، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کے آنسو کچھ دیر کے لیے تھام گئے، اور انہوں نے مڑ کر اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، والد محترم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ آپ جواب دیجئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے، یہ ان کے اور جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے،
جی، اور وہ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ میں پاک دامن ہوں تو وہ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے جو برائی کی ہے اس کا اقرار کر لوں تو پھر وہ سچ سمجھ لیں گے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی میرے بارے میں جو ہے وہ اس کی تصدیق فرمائیں اور میری مدد فرمائیں۔ تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ یہی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا اس وقت میری مثال بالکل ایسی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدلی اور منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ منہ سے الفاظ نکلے ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ سنے ہی تھے اور اپنی نشست پہ موجود ہی تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور وحی نازل ہونے لگی، اور وحی کے جو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پسینے کے قطرے آنا شروع ہو جانا، جبکہ شدید سردی کا موسم تھا، اور پسینے موتیوں کے قطرات کی طرح جو ہے وہ جب چہرے سے اترنا شروع ہو گئے، ٹپکنے لگے، اور جیسے ہی وحی ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں کی جو 10 آیات اس وقت نازل ہوئی تھی وہ تلاوت کر کے فرمائیں، جو کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو کی صورت میں پیش کریں گے کہ کیونکہ ان کا بھی بڑا زبردست مفہوم ہے، اس کی بھی بڑی اچھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس میں بھی سبق ہیں اور یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اس لیے کہ ناظرین قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ اس پہ لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ذکر ہے ناظرین، جو ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد یہ ذکر صبح 313 مرتبہ فرمائیں۔ 313 کا ہندسہ بہت خاص ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں فرمایا ہے 313 کا ہندسہ کامیابی کا ہندسہ ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ صبح پڑھیے، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو روزانہ کا اس کو کھلا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اٹھتے پھرتے چلتے بیٹھتے بھی اس کا ذکر کرتے رہیں۔ وہ خواتین، وہ حضرات جو اپنے آفس سے تانگ ہیں، اپنی نجی زندگی میں ان کو مسائل ہیں، وہ اس آیت کا ذکر کیجئے، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو بندہ ہے اس آیت کا ذکر کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے ذکر کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو غموں سے دکھوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔